اس وجود کے غلاف کو بشر کہتے ہیں. اور غلاف کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کو چھپا رکھا ہو. کعبے پر ایک غلاف ہے سیاہ رنگ کا. ارے غلاف ہے اور کعبہ ہے. غلاف کو کعبہ نہیں سمجھتے. غلاف کسی وجود کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. بشر ظاہر و جلد انسان کے ظاہر کا جو جلد کا غلاف اللہ نے چڑھا رکھا ہے اس کو کہتے ہیں بشر. تو فرمایا لوگو تمہارا اور میری مثال ایک جیسا فقط اتنا ہے کہ مجھ پر بھی ایک غلاف ہے, تم پر بھی جسم کا غلاف ہے. غلاف قرآن پر بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے, غلاف کسی کتاب پر بھی چڑھا سکتے ہیں. تم نے دونوں پر غلاف دیکھا اور غلاف دیکھ کر سمجھے کہ ایک جیسے ہیں. تمہیں کیا خبر کہ یہ غلاف ہے. اس غلاف کے اندر انگریزی کی کتاب تھی, اس غلاف کے اندر خدا کا قرآن ہے. ارے غلاف دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے, اس غلاف کے اندر کعبہ ہے, اس غلاف کے اندر تمہارا گھر ہے, اس غلاف کے اندر قرآن ہے, اس غلاف کے اندر کوئی کتاب ہے. تو انما انا بشر مثلکم کا معنی یہ ہوا لوگوں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا, مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا. نہ میری ذات تم جیسی, نہ میری صفات تمہارے جیسی, نہ میرے افعال تمہارے جیسے, نہ میرا حال تمہارے جیسا. اپنے جیسا نہ سمجھنا. انما کلمہ حصر ہے. تمہارے اور میرے درمیان مشترک قدر صرف اتنی ہے کہ تم پر بھی ایک غلاف ہے, مجھ پر بھی ایک غلاف ہے. تمہارا غلاف تمہارے اندر کے باطن کے اندھیرے کو چھپا رہا ہے, باطن کے اندھیرے کو چھپا رہا ہے, اور میرا غلاف بشریت اس کے اندر خدا کا نور چھپا ہوا ہے. یہ غلاف قرآن کے غلاف کی طرح ہے یا کعبہ کے غلاف کی طرح ہے. اس لیے غلاف میں, جلد انسان میں بھی تم کو اپنے جیسا چلتا نظر آتا ہوں. غلاف میں ایک جیسا دیکھ کر کہیں مغالطہ نہ کر لینا کہ ہم مصطفیٰ جیسے ہیں, ہم مصطفیٰ جیسے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان غلاف سے برتر, یہ تو بشریت تھی. پھر بشریت کے بعد مصطفیٰ کی محبوبیت ہے. ایک جیسے نہیں, میرا محبوب نہ تمہارے جیسا, نہ تم میرے محبوب جیسے. اس لیے کہ قرآن نے 226 مقامات پر اللہ رب العزت نے ربوں کا کہا ہے کہ تیرا رب. کیا یہ لفظ آیا ہے قرآن میں کتنی مرتبہ یاد کر لیں؟ 226 آیتوں میں, 226 آیتوں میں اللہ نے اپنا ذکر کیا. ربک یا ربک یا ربک, تمہارا رب. اور 226 مقامات پر اس نے ربک تمہارا رب کہہ کے ذکر کیا. اس میں سے 15 مقامات ایسے ہیں جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے کل نبیوں, رسولوں اور انسانوں کو شامل کر دیا. سب کے لیے صرف 15 مقامات پر کل انبیاء گزر گئے, رسول ربک میں گزر گئے, ہر انسان گزر گیا. اور 226 میں سے 211 مرتبہ جب اللہ نے کہا ربک تیرا رب, تو قرآن اٹھا کے دیکھیے ہر بار مراد مصطفیٰ کا رب ہے. فلا وربک, قسم ہے محبوب تیرے رب کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ھذا صراط ربک. اللہ پاک نے جا بجا اذ قال ربک, جا بجا اللہ نے جب کہا تیرا رب, تو محبوبیت کا درجہ یہ. ارے تم مصطفیٰ جیسے کیسے؟ اس نے سارے نبیوں رسولوں کو
اور کل انسانوں کو 15 مقامات پر یہ شرف بخشا کہ تمہارا رب 15، اور ادھر تنہا مصطفیٰ کو 211 مرتبہ کہا مصطفیٰ تیرا رب۔ تو میں تو اپنی بات بھی جب کرتا ہوں تو مصطفیٰ کا رب بن کے کرتا ہوں، اپنا تعارف کراتا ہوں مصطفیٰ کا رب بن کے کراتا ہوں، اپنی قسم کھاتا ہوں مصطفیٰ کے رب کے طور پہ قسم کھاتا ہوں۔ تو جب میرا عالم یہ ہے کہ میں تو اپنا ذکر بھی رب مصطفیٰ کے طور پہ کرتا ہوں، تو پھر تم کہاں اور وہ کہاں؟ اس لیے کہا کیوں کرتا ہے باری تعالیٰ 211 مقامات پر تو اپنی بات کرتے ہوئے ربک محمد کا رب، محمد کا رب، مصطفیٰ کا رب کیوں کہتا ہے اپنا تعارف حضور کی نسبت سے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں ہوا ہوں اور یہ ہاذا ہے، میں نے اپنی پہچان اس سے کرائی ہے، اپنی پہچان بولیے اس سے کرائی ہے۔ جب پہچان اس سے کرائی ہے تو جا بجا پھر میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ جب مصطفیٰ بولتا ہے یہ شان مظہریت ہے، تو قول مصطفیٰ وہی قول خدا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کیسے ہوا کا تعارف ہاذا سے کرایا، میں وہ ہوں، یہ ہے، وہ کو اس کو اس سے سمجھو، یہ بولے تو میرا بول نہ سمجھو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول کا فعل ہو تو اسے میرا فعل سمجھو۔ اب دیکھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور فرمایا صراط الرسول، رسول کا راستہ، لیس کمثلہ صراط احد من البشر انما هو صراط اللہ تعالی کما قال ھذا صراط ربک مستقیما۔ محبوب تیرا ہی راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ ورد الرسول لیس کمثلہ رضا احد من البشر انما هو رضا اللہ کما قال واللہ ورسولہ حق ان یرضوا۔ مصطفیٰ کا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے۔ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کا فضل خدا کا فضل ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، مصطفیٰ کا غنی کرنا یہ خدا کا غنی کرنا ہے۔ ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کا انعام کرنا خدا کا انعام کرنا ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، مصطفیٰ کا ادب کرنا یہی خدا کا ادب ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کی تعظیم کرنا یہ خدا کی تعظیم کرنا ہے۔ فرمایا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ خدا سے بیعت کرنا ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، مصطفیٰ کسی کو بلائے تو مت سمجھو مصطفیٰ بلا رہا ہے، سمجھو خدا بلا رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب خدا اور مصطفیٰ بلائیں تو دوڑے آیا کرو۔ ارے مصطفیٰ کی ملکیت مستقی نہیں، یہ خدا کی ملکیت ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، جو مصطفیٰ کا ملک ہے وہ خدا کا ملک ہے۔ فرق نہ جانو، مصطفیٰ کی اطاعت ان کی اطاعت نہ سمجھو، یہ خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مصطفیٰ کا حد مقرر کر دینا یہ خدا کی حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کی حد خدا کی حد ہے۔ مصطفیٰ کی معصیت اور گناہ نافرمانی کرنا لیس کمثل معصیت احد من البشر انما ہی معصیت اللہ۔ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے جہنم میں جائے۔ مصطفیٰ کی مخالفت مصطفیٰ کی نہیں خدا کی مخالفت ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور مصطفیٰ کا کسی سے
برات اختیار کر لینا، لا تعلق ہو جانا. جب مصطفیٰ لا تعلق ہو جائے تو سمجھو خدا بھی لا تعلق ہو گیا. فرمایا براۃ من اللہ و رسول. اور مصطفیٰ بلاوا دے، اذان دے تو یہ خدا کا بلاوا ہے. فرمایا اذان من اللہ و رسول. مصطفیٰ کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو نہیں مجھے اذیت دینا ہے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے. فرمایا مصطفیٰ کے ادب میں آواز کو نیچے کرنا یہ خدا کا ادب ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اور اس طرح مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اور مصطفیٰ کی اتباع خدا کی محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور مصطفیٰ کی طرف دعوت دینا یہ مصطفیٰ کی طرف نہیں خدا کی طرف دعوت دینا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور مصطفیٰ سے ٹکر لینا یہ خدا سے ٹکر لینا ہے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ. خدا رسول مصطفیٰ سے ٹکر لینے والوں، مصطفیٰ کسی شے کو حرام کر دے تو تحریم ان کی نہیں خدا کا حرام کردہ سمجھو. ولا یحرمون اللہ ورسولہ. اور مصطفیٰ فیصلہ کر دے تو مصطفیٰ کا نہیں یہ خدا کا فیصلہ ہے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. اور مصطفیٰ سے جنگ کرنا یہ خدا سے جنگ کرنا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اختتام کی طرف آ رہے ہیں، وقت میلاد قریب آ رہا ہے. جم کر ہمتن گوش ہو کر آخری کلمات. اب یہ مصطفیٰ کا مقام بشریت تھا، پھر مصطفیٰ کا مقام ابدیت تھا، پھر مصطفیٰ کا مقام حقیقت و مظہریت تھا. یہ مصطفیٰ کی مظہریت ہے کہ دیکھنے میں قول و فعل مصطفیٰ کا ہے، دیکھنے میں نسبت مصطفیٰ کی ہے، حقیقت میں نسبت اور قول و فعل خدا کا ہے. بس اتنی بات ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے اور خدا مصطفیٰ نہیں ہے. باقی خدا اور مصطفیٰ میں کچھ بھی جدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر سن لو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے اور خدا مصطفیٰ نہیں ہے. اس فرق کے بعد پھر باقی خدا و مصطفیٰ میں کچھ ہے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قاضی ایاز نے بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا عجز کمزوری معلوم تھی اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میری مخلوق میری معرفت حاصل نہیں کر سکتی، میری مخلوق مجھ تک رسائی نہیں پا سکتی، اور میری مخلوق میری اطاعت کے ذریعے قرب نہیں پا سکتی. چونکہ کیوں؟ وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. سو اس نے چاہا کہ اس ہوا کو جاننے کے لیے کوئی حاضہ درمیان میں لایا جائے. فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا. هكذا قال الامام جعفر الصادق وروى عنه القاضی ایاز رحمہ اللہ. قال فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان محمد مصطفیٰ کو واسطہ بنایا اور فقط صورتاً مخلوق کی جنس سے بنایا. صورتاً وہ بشر مثلکم جن سے مخلوق سے بنایا، صورتاً عالم خلق سے بنایا اور حقیقتاً عالم امر سے بنایا. اس لیے کہ شب معراج جب مصطفیٰ
عرش پر پہنچے اور سدرۃ المنتہا سے گزر گئے تو عرش اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے. سدرۃ المنتہا، منتہا وہ حد ہے جہاں مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے. مخلوق کا مقام، مخلوق کا درجہ، مخلوق کا رتبہ، مخلوق کا فہم، مخلوق کا ادراک، ہر شے جہاں ختم ہو جائے اور آگے مخلوق کا کوئی حصہ، بولیے کوئی حصہ نہ رہے، اس حد کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اسی وجہ سے براق مخلوق تھا وہ بھی وہاں رہ گیا، جبرائیل مخلوق تھے وہ بھی وہاں رہ گئے. تو جو صرف مخلوق تھے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، لے جانے والا بھی رہ گیا جبرائیل اور سواری بھی رہ گئی براق. اب عالم خلق ختم ہوا، عالم مکان ختم ہوا اور لا مکان یہ مقام امر تھا. جب مصطفیٰ لا مکان میں گئے تو لوگوں عالم خالق مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھا اور خالق مصطفیٰ کے اوپر تھا. کل عالم مخلوق مصطفیٰ کے قدم کے نیچے تھی، کل مخلوق، اور خالق مصطفیٰ سے اوپر تھا. اور مصطفیٰ جب لا مقام میں تھے، یہ مقام مصطفیٰ تھا کہ اس وقت مصطفیٰ کی حقیقت یہ تھی کہ نہ خالق تھے اور نہ مخلوق جیسے تھے، بین الخالق والمخلوق تھے، بین الخالق والخلق تھے. تو فرمایا صورتاً مخلوق سے بنایا، وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، اور لباس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کا پہنا دیا. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، اور گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اندر کی بات اندر والے جانتے ہیں. حقیقت مصطفیٰ اندر کی بات ہے، اور وہ مصطفیٰ کا پوتا ہی بتائے گا، نواسا ہی بتائے گا، بیٹا ہی بتائے گا. فرمایا کہ صورتاً دیکھنے میں مخلوق کی جنس بنایا مصطفیٰ کو، اور بنا کر مخلوق، پھر لباس بھی تو چاہیے نا، لباس بھی تو چاہیے. وہ لباس بشری تھا عالم مکان کے لیے، عالم مکان کے لیے. اب عالم لا مکان تھا، ایک لباس مکانی عطا کیا مصطفیٰ کو، لباس مکانی، تاکہ لوگ عالم مکان میں سمجھیں. ایک لباس لا مکانی عطا کیا، جب مکان سے اوپر گزر جائے تو پھر مصطفیٰ نکھرے تو لا مکانی نظر آئے. تو مصطفیٰ مکانی بھی ہے، لا مکانی بھی ہے. مصطفیٰ خلق بھی ہیں، پیکر امر بھی ہیں. مصطفیٰ یہاں بھی ہیں، مصطفیٰ وہاں بھی ہیں. البسہ من نعتہ الرأفۃ والرحمہ، مصطفیٰ کا وجود بنایا مخلوق سے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر اس پر اللہ نے اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا. مخلوق یہاں کے لیے بنایا، لباس وہاں کا پہنایا. وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا وَجَعَلَ طَاعَتَهُ وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ وجہ ہوئی کہ جب حضور کو اپنے لباس پہنا دیے تو پھر حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی. تو لوگوں یہ وجہ بنی حضور کے مقام کو، جب یہ تو تھا لباس، وہ بھی لا مکانی. اور اب آخری وقت چکے آ رہا ہے، اب آمد کی بات کر لیں، ختم کر رہا ہوں. یہ تھا لباس لا مکانی، اب وجود مکانی، وجود مکانی جو بشریت تھی. جب اس بشریت کے بنانے کا وقت آیا، وجود مکانی کے بنانے کا وقت آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بشریت کے لیے، تخلیق بشریت کے لیے روایت کرتے ہیں حضرت کعب الاحبار التابعی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق محمدا امر جبریل ان یأتی بالقبضۃ البیضاء
ان یاتیہ بالقبضۃ البیضاء التی ہے نور الارض. جب حضور یہ شرف المصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے اور قسطلانی امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ میرے ہاتھ میں ہے. جب حضور کی بشریت بنانے کا وقت آیا تاکہ حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ کو آج کی رات بھیجا جائے. عالم نور میں نور تھے، عالم ارواح میں روح تھے، عالم امر میں امر تھے، اور خدا کی عظمت کے پردوں میں خدا کی حقیقت اس کا نور تھے. جب عالم بشریت میں بھیجنے کا وقت آیا تو فرمایا جبرائیل ہزاروں ملائکہ کو لے جاؤ، آمنہ کی گود میں مصطفیٰ کو بھیجنا ہے پیکر بشریت بنا کر. اور جہاں میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، جہاں آج قبر انور ہے، جہاں وہ لیٹیں گے اسی جگہ سے مٹی لاؤ سفید، اور یہ مٹی نور ہے، نور الارض، یہ زمین کا نور ہے. تو جب حضور کی بشریت بنانے لگے، حدیث ہے تو بشریت بھی نور سے بنائی. فقبض قبضۃ من موضع قبرہ وہی یومئذ بیضاء نقیہ، اور وہ سفید تھی، چمکدار تھی، موتیوں کی طرح. اس مٹی کو اٹھایا، ثم غمست فی کل انہار الجنہ، پھر جنت کے سارے دریاؤں میں، جنت کی ساری نہروں میں اسے دھویا گیا، اجلا کیا گیا، اور نور میں منور کیا گیا، عرش الہی پہ رکھا گیا. انوار و تجلیات کا پرتو بڑا اگلے بشریت کے اندر. وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ بشریت خاک سے بنی، وہ خاک خاک نہ رہی، وہ بھی نور بنا دی، اور اس سے پیکر بشری بنا جسے جنت نعیم کی نہروں میں دھو کر اللہ نے اپنے نور سے منور کر کے بھیجا. تو پیکر بشری مصطفیٰ کا جب نور سے بن گیا، نور سے بن گیا، تو آج کی رات جب وہ پیکر بشری اترا تو چونکہ عالم نور سے نور بشری لباس کے ساتھ آ رہا تھا، اس لیے کہا سارا عالم نور آج کی رات زمین پر اتر جائے. چاند زمین پر آ گیا، ستارے زمین پر آ گئے، فرشتے زمین پر آ گئے، حوریں زمین پر آ گئیں، جنتیں قریب آ گئیں، آسمان قریب آ گئے، زمین و آسمان کے فاصلے مٹ گئے، اور ہر طرف نور ہی نور چھا گیا. اور حکم ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے. ملائکہ کو حکم ہوا 3 جھنڈے لگا دو. ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر. انتظار تھا اہل زمین کو کہ بشریت کا آسماں آ رہا ہے، انتظار تھا عالم خلق کو کہ امر کا پیکر آ رہا ہے، انتظار تھا کائنات بشری کو کہ پیکر نور بشری لباس میں آ رہا ہے. 12 کی رات گئی، صبح طلوع ہوئی، رات میں نہیں آنے دیا، رات انتظار کرتی رہی کہ مولا مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے، میرے ہوتے بھیج دے. رب کائنات نے فرمایا نہیں، میرا مصطفیٰ راتوں کی تاریکی ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ رات کی اندھیرا جائے گا تو مصطفیٰ آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، مجدد رواں صدی. ادھر 11-12 ربیع الاول کی رات، جس رات میں آپ بیٹھے ہیں، جس رات میں ہم جاگ رہے ہیں، ارے یہ رات گئی اور صبح کا تڑکا آ گیا، اذانوں کا وقت آ گیا. رات کا اندھیرا جا چکا تھا، صبح کی آمد تھی، اچانک نور چمکا، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. ستاروں نے مبارک دی، حوروں نے مبارک دی، فرشتوں نے مبارک دی، انبیاء نے مبارک دی. جنت سے عطر چھڑکا گیا، حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ آئے، بت اونٹے گر گئے،
رب کائنات نے کہا اے زمین والو مبارک ہو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اس لمحے محبوب عطا کر دیا۔ اے باری تعالی، یہ لمحہ تیرے محبوب کی آمد کا لمحہ ہے، ہاتھ اٹھا لو۔ یہ لمحہ میلاد ہے، یہ لمحہ ولادت مصطفیٰ ہے۔ اس لمحہ حضرت آمنہ کی گود چمک اٹھی، مولا اس کے صدقے ہمارے دلوں کو چمکا۔ اس لمحہ کائنات روشن ہو گئی، ہمارے باطن کو چمکا دے۔ حضور کے میلاد کا وقت ہے، اس امت کے مقدر کو بدل دے، اسلام کے مقدر کو اونچا کر دے، عالم اسلام کے مقدر کو اونچا کر دے، ہمارے دلوں کو مصطفیٰ کے عشق سے معمور کر دے، اور مولا وہ نعمت دے دے ہمیں جو آمنہ کی گود میں اتری تھی۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت دی، اب اس نعمت سے چمٹے رہنا، اپنا تعلق مصطفیٰ کے دامن سے جوڑے رکھنا۔ منہاج القرآن تمہیں گنبد خضرا کی طرف لے جا رہا ہے، منہاج القرآن تمہیں مصطفیٰ کے قدموں سے ملا رہا ہے، منہاج القرآن تمہیں مصطفیٰ کی معرفت دے رہا ہے، اور اس اندھیری دنیا میں مصطفیٰ کے نور کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اپنے قلوب کو، روحوں کو مصطفیٰ سے جوڑ لو، اپنے اعمال کو مصطفیٰ کی اتباع میں کر دو، سیرت کی پیروی میں کر دو، ایمان میں ثابت قدم ہو جاؤ، اور مرتے دم تک تقویٰ کے ساتھ اسلام پر قائم رہو۔ جو عمل اختیار کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور ہر وقت آقا علیہ السلام کا فیض آپ کو سب کو امت مسلمہ کو نصیب ہوتا رہے۔ طلع البدر علي